بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سب تزکیہ کے حوالے سے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کی 3 مین سیکشن ہیں، جس میں پہلے ہم پڑھیں گے اس کتاب میں سے التکشفات عن مہمات التصوف۔ اس کتاب میں تصوف کے جو اشغال ہیں اور معمولات ہیں اور جو تصوف کی بہت سی عادات ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کیا گیا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تصوف کہاں سے آ گیا، اس کی قرآن و سنت میں کوئی نظیر نہیں ہے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مین وظیفے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا وظیفہ ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کو قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھ کے سکھاتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ایک تزکیہ تو کفر و شرک سے کرتے ہیں، اور پھر یہ اعمال سیئہ سے، برے خیالات سے ان کا دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں۔ تو تصوف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے۔ اب تو قرآن سنت سے کیسے ثابت ہوا، تو اس کو اس کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آج ہم کریں گے ذکر تعلیم عدم التفات الی الخطرات۔ عدم التفات الی الخطرات، خطرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دلوں میں خیالات آتے ہیں۔ جب بندہ اس سلوک کے راستے میں چلتا ہے، پیر و مرشد کے بتائے ہوئے اعمال کو کرتا ہے، اشغال کو کرتا ہے، تو اس کو خیالات آتے ہیں، ادھر ادھر اس کا دماغ بھٹک جاتا ہے، اس کو برے خیالات آتے ہیں۔ تو اس کی طرف تو پیر و مرشد اس کو یہی کہتا ہے کہ بھئی آپ خطرات کی طرف توجہ نہ کریں، خیالات آنا برا نہیں ہے، خیالات لانا برا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی قرآن و سنت میں اس کی کیا نظیر موجود ہے، کدھر سنت میں اس کی کیا مثال موجود ہے، تو اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے بعض اپنے دلوں میں ایسے وساوس پاتے ہیں کہ اگر جل کر کوئلہ ہو جائے یا آسمان سے زمین پہ گر جاوے، یہ زیادہ گوارا ہے اس سے کہ وسوسے کو زبان پہ لاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ یعنی کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ پریشانی کا اظہار کیا، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم یہ بجائے اس کے ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے اس کو آپ کو سنائیں، زبان پہ لے آئیں۔ اس سے بہتر یہ کہ ہمیں کوئی جلا دے، کہیں آسمان سے ہم گر کے مر جائیں، لیکن وہ زبان پہ نہ لائیں۔ ہم اتنے برے وسوسے ہیں، اب کیا کریں، ہم یہاں پہ دین کی محنت کر رہے ہیں، آپ ہمارا تزکیہ کر رہے ہیں، ادھر ہمارے دل میں ایسے خطرات آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالص ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ برے خطرات جو ہیں وہ آپ کو برے لگ رہے ہیں، یہ خطرات جو وسوسے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں جو خیالات آ رہے ہیں، یہ آپ کو برے لگ رہے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب دل میں کفر ہوتا ہے تو یہ خیالات اچھے لگتے ہیں، پھر وہ انجوائے کرتا ہے ایسے خیالات کو، اس کو اپنا کوئی اپنی عقل کا کوئی اور اپنا فلسفے کا کوئی نتیجہ سمجھتا ہے، برا نہیں سمجھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ فائدہ، خطرات و وساوس کے دفع کرنے میں تندہی اور مبالغہ کرنا یا اس کے حزن میں مبتلا ہو جانا سالک کو بہت پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے حد سے زیادہ مبالغہ کر کے وسوسے کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، بس کوئی وسوسہ آئے اس کی طرف دھیان ہی نہ کرے، کیونکہ اس سے وہ کہتے ہیں سالک کو بہت پریشانی ہوتی ہے اس سے۔ محققین اسی حالت کے موافق اس کا یہی علاج کرتے ہیں کہ اس کا غیر مضر ہونا سمجھا کہ اس کو بے فکر کر دیتے ہیں، اور اس سے معاً دفن بھی ہو جاتا ہے، دفع بھی ہو جاتا ہے۔ تو بس محققین یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو برا ہی نہ سمجھو، ان خیالات کا خود بخود آ جانا کوئی برا نہیں ہے، بس آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ اگلا مسئلہ نمبر 4، بیعت طریقت و اصلاح اعمال۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیر و مرشد جو ہیں وہ آپ جب ان سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ بیعت ہوتی ہے، کوئی عہد لیا جاتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں بیعت طریقت، اپنی اصلاح کی خاطر پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اس کو بیعت طریقت کہتے ہیں۔ اب جو لوگ بیعت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کون سی بیعت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی آپ نے ایک پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کوئی عہد و پیمان کر لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ یاد رکھو کہ اسلام میں 3 قسم کی بیعت ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے نا. دو تو بہت ہی مشہور تھیں. ایک یہ بیعت اسلام کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا کہ ہم میں اسلام میں آپ اللہ کو ایک مانا, آپ کو اللہ کا سچا آخری نبی مانا, اور جو بھی ایمانیات تھے سب کا اقرار کرتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے اس کو بیعت اسلام کہتے تھے, اور وہ مسلمان ہو جاتا تھا. پھر ایک بیعت ہوتی تھی بیعت علی الجہاد, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ تشریف لے جاتے تو صحابہ سے بیعت لیتے تھے, عہد و پیمان لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی جیسے آرمی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا آرمی والے جو ہیں اگر فوج سے نکل کے بھاگ جائے, بھگوڑا ہو جائے, تو پھر اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس کے ساتھ بڑی سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں, کیونکہ اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ میں نے میدان جنگ سے نہیں بھاگنا, میں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں باقاعدہ آرمی تو تھی نہیں, تو بیعت لیا کرتے تھے, وعدہ لیا کرتے تھے کہ وعدہ کرو کہ جنگ میں کوئی بزدلی نہیں دکھائے گا, کمر دکھا کے نہیں بھاگے گا, اور مال غنیمت نہیں لوٹے گا. ٹھیک ہے نا. شہید ہو جائے گا لیکن وہاں سے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. یہ تمام امور جہاد جو بھی ہوتے تھے ان پہ بیعت ہوتی تھی. اور ایک بیعت اور ہوتی تھی, وہ ہوتی تھی بیعت اصلاح کی بیعت, اصلاح اعمال کی بیعت. یہ وہ بیعت ہے جو آج جو ہے تصوف کی دنیا میں پیر و مرشد جو ہے اپنے سالکین کو سے بیعت لیتا ہے, نیک اعمال کی پہ بیعت, اس کا ذکر کیا گیا. وہ کس حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ عن عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال الا تبايعون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبسطنا أيدينا وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا بآلهتنا شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا إلى آخره. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. 9 آدمی تھے, 8 تھے یا 7 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنے 9 تھے یا 8 یا 7 لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تم کیا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے؟ تو انہوں نے پہلے تو سوچا کہ بیعت تو ہم نے آلریڈی کر لی ہے. ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پہ آپ بیعت کریں یا رسول اللہ, کیونکہ ہم بیعت اسلام آپ کے ہاتھ پہ کر چکے ہیں, اسلام ہم لے آ چکے ہیں, اور پھر اللہ کے راستے میں کبھی لڑنے کا وقت آتا ہے تو ہم آپ سے بیعت جہاد بھی کر لیتے ہیں, اب کس بات پہ بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, 5 نمازیں پڑھو, احکام سنو اور مانو, اور ایک بات آہستہ فرمائی, وہ یہ کہ لوگوں سے کوئی چیز مت مانگو. ٹھیک ہے نا. یہ ان باتوں پہ بیعت کرو. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات میں سے بعض کی یہ حالت دیکھی کہ اتفاقاً چابک گر پڑا تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگا کہ اٹھا کر ان کو دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرات آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیعت کرتے؟ انہوں نے کہا ہم کس بات پہ بیعت کریں, ہم تو آلریڈی بیعت کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس بات پہ بیعت کرو کہ اللہ کو ایک مانو گے, اس کی اطاعت کرو گے, ٹھیک ہے نا, اور سارے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرو گے, اور یہ آہستہ سے یہ بات بتائی کہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگو گے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے ظاہر اس بات پہ پھر سارے صحابہ نے بیعت کی. اور راوی ہے جس نے یہ روایت نقل کی, وہ کہتا ہے میں نے بعد میں یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی بیعت کی اس قدر پاسداری کی, اتنی پاسداری کی کہ اگر کسی کا چابک گر جاتا تو وہ اونٹ پہ سے اترتا, اپنا چابک خود اٹھاتا, کسی سے نہیں کہتا یار بھائی یہ گر گیا ذرا اٹھا دو, ہے نا. اونٹ پہ کھڑا ہوا, اونٹ سے اترنا, پھر چابک پکڑ کے پھر چڑھنا ایک کام ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیعت کی اتنی پاسداری کی. تو فائدے میں لکھتے ہیں حضرات صوفی اکرام میں جو بیعت معمول ہے, جس کا حاصل معاہدہ ہے التزام احکام اور اہتمام اعمال ظاہری اور باطنی کا, جس کو عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں. بعض اہل ظاہر کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں. تو بہت سے اہل ظاہر اس بات کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں, تو یہ بدعت ہے. صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول تھا, مگر اس حدیث میں اس کا صحیح اس بات موجود ہے کہ یہ مخاطبین چونکہ صحابہ ہیں, اس لیے بیعت اسلام یقیناً نہیں کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے, اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں, بلکہ بدلالت الفاظ معلوم ہے کہ التزام و اہتمام عمل کے لیے ہے, پس مقصود ثابت ہو گیا. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بیعت طریقت تھی اور کوئی بیعت نہیں تھی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تصوف جو ہے یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا, تو یہ نبی کے زمانے میں بھی بیعت طریقت ہوتی تھی. اچھا, بعض اوقات پیر و مرشد کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مرید کو خلوت میں خفیہ طریقے سے کوئی بات کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو اس کی کیا دلیل ہے؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسا اس کے نظیر موجود ہے یا نہیں؟ اکثر مشائخ کی عادت ہے کہ مریدین کو خلوت میں خفیہ تعلیم فرماتے ہیں. کبھی تو یہ سبب ہوتا ہے کہ وہ امر عام فہم نہیں ہوتا، اس کے اظہار میں افتنان و اضلال عوام کا ہے، اور کبھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ خفیہ تعلیم دلیل خصوصیت اور اہتمام ہے. تو بعض اوقات وہ اس لیے بعض اوقات خفیہ تعلیم کرتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے اس کی سمجھ میں آنے کی والی بات نہیں ہوتی. عوام کو کریں گے تو وہ اس سے اور گمراہ ہو جائیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا نا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، ان کی عقل سے اونچی بات کرو گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جھٹلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بات عام نہیں ہوتی، مشکل بات ہوتی ہے، اس لیے عوام کے سامنے نہیں کرتے. اور بعض اوقات ان مریدین کو خاص خصوصیت اور اہتمام کی وجہ سے کہ ان کو خصوصیت اور اہتمام محسوس ہو، اس لیے ان کو خفیہ طور پہ تعلیم دی جاتی ہے. اس میں طالب کے دل میں زیادہ وقت اور منزلت ہوتی ہے، اور یہ بھی نفع ہے کہ دوسرے طالبین اس کو سن کر حرص و تقلید نہ کریں، جس کی حالت کے مناسب دوسری تعلیم ہے. سو اس حدیث میں اس عادت کی اصل پائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امر خفی طور سے فرمایا، جس میں علاوہ بعض مسائل مذکور ہیں. عجب نہیں کہ علی الاطلاق اس کے واجب نہ ہونے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ امور واجبہ کا مقتضی اعلان ہے. بہرحال مطلق مصلحت سے اخفاء ثابت ہو گیا. تو اصل میں جو پچھلی حدیث میں آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے فرمایا کہ کسی سے مدد نہیں مانگو، اس کو آہستہ آواز سے کیوں فرمایا؟ یہ ایک بہت ہی عظیمت کا راستہ تھا، بڑا اونچا ایک رہنے سہنے کا ایک طریقہ، ایک اونچی چیز ہے. تو عام آدمیوں کے سامنے نہیں فرمایا، اس لیے کیونکہ یہ مشکل بات ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی، یا ان کو خاص اہمیت دینے کی ضرورت تھی. اور باقی یہ کہ آہستہ فرمانے سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی واجب کوئی عمل نہیں ہے. بس اگر کوئی واجب ہوتا تو آپ اس کو علی الاعلان فرماتے، علی الاعلان نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اس کی اور بھی دلائل جمع کی ہیں انہوں نے. اچھا، دوسری بات، جب بھی اصلاح و ارشاد کا یہ جو راستہ ہے، تصوف کا راستہ ہے، تو اس میں یہ بھی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے کہ پیر و مرشد کی بات کو مانو. ٹھیک ہے نا؟ اور مبالغے کے ساتھ مانو. شیخ کے حکم کو بجا لانے میں مبالغہ کرنا، یہ بھی تصوف کا ایک اصول ہے کہ مرید کو حکم ہوتا ہے کہ جب پیر و مرشد نے ایک بات کہہ دی بس آپ اس کو مان لیں. ٹھیک ہے نا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. زیادہ چون چرا نہ کرے، کیوں کیا، نہیں یہ میرے لیے ایسا نہیں ہے، نہیں لگتا آپ کو سمجھ کم آ رہی ہے اپنی بات چیت. کیونکہ یہ جو راستہ اصلاح و ارشاد کا، اس میں قیل و قال نہیں ہے. اسلام میں دو طرح کے تعلقات ہوتے ہیں. ایک آپ کا استاد اور شاگردی کا تعلق ہے، اس میں قیل و قال ہوتا ہے. آپ کو استاد قرآن یا حدیث یا فقہ کی کوئی تعلیم دے رہا ہے، آپ پوچھیں جی استاد جی سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں، نہیں یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے، ویسے ہونی چاہیے. تو اس میں شاگرد اور استاد جو ہے وہ قیل و قال کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے کچھ سنتا ہے نا. لیکن اصلاح و ارشاد کا جو یہ تعلق ہے جس میں اصلاح مقصود ہوتی ہے، اس میں شیخ کے ساتھ قیل و قال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس جو شیخ نے کہہ دیا مانتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ گے. نہیں مانو گے تو وہ وہیں پڑے رہو گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جہاں سے اسٹارٹ کیا تو وہیں پہنچے رہو گے. اس لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار میں اپنے شیخ کے ساتھ 20 سال رہا، کوئی کہتا ہے میں اتنے سال رہا مجھے فائدہ نہیں ہو. آپ اپنے دیکھیں آپ نے کس طریقے سے رہے. آپ سیٹھ بن کے رہے، کوئی اپنے کوئی بڑے فلسفی بن کے رہے کہ یار مجھے بھی بڑی عقل ہے، شیخ صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے زیادہ سمجھ آ گئی. تو بہت سے لوگ ایسے افلاطون بن کے جب رہتے ہیں شیخ کے ساتھ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اپنی عقل چلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تربیت کی جاتی ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بات بالکل من و عن مانو، اپنی عقل نہ لگاؤ. اس کی کہیں حدیث میں ایسے کہیں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ تو اس کو ثابت کر رہے کہ یہ بھی حدیث ہی کا سبق ہے، یہ بھی اس کی بھی مثالیں حدیث سے ملتی ہیں. اکثر مریدین کا مقتضائے طبیعت ہوتا ہے کہ مرشد کے احکام ماننے میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ رعایت معنی کے ساتھ مدلول ظاہر الفاظ تک کا لحاظ رکھتے ہیں، کہ مطلب کہ اس بات میں اس کا معنی اور ظاہری الفاظ دونوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اس حدیث سے اس کا اس بات ہوتا ہے، کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ مراد منع کرنا تھا دوسرے کی چیز مانگنے سے، نہ کہ اپنی چیز بطور استعانت مانگنے سے، مگر چونکہ فی نفسی اس کو متحمل تھا، گویا کہ احتمال قرائن کی وجہ سے یہ یقیناً منفی. اچھا، ایک اور دوسری حدیث کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا بیٹھ جاؤ.
ایک صحابی دروازے سے آ رہے تھے، سن کر وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اندر آ کر موقع پر بیٹھ جاؤ، کھڑے مت رہو، نہ یہ کہ آؤ بھی مت۔ یہ شعبہ ہے غایت احترام و تعدب شیخ کا، جو کہ استفادہ باطنی کے لیے شرط اعظم ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں لوگ کھڑے تھے، صحابہ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دور سے چلے آ رہے ہیں، آپ کے کان میں آواز آ گئی کہ بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تو فقیہ الامت ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے دوسرے صحابہ عقل پکڑتے ہیں، وہ تو بہت بڑے آدمی، تو انہوں نے کوئی اپنی عقل نہیں لگائی، وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، مسجد سے دور تھے وہ۔ تو جب خطبے سے فارغ ہو گئے تو جب وہ قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ یہ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں یہ بیٹھ جائیں، آپ کو تو نہیں کہا تھا، آپ تو مسجد میں تھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کی آواز میرے کان میں آ گئی کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر ابن مسعود کے گھٹنوں میں جان نہیں تھی کہ مزید چلے، ٹھیک ہے نا، جب کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے۔ تو اسی طرح سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بھی اسی طرز عمل پہ چلتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بس کر لیا، زیادہ چون چرانے نہیں، ان کا مطلب یہ ہوگا یا یوں ہوگا یا وہ ہوگا، یوں وہ نہیں کرتے تھے، جو کہہ دیا وہ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ یوں وہ کرنا، ایسے کرنا، وہ کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ اور پرانی حدیث میں بھی یہ بات پتہ چل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ کسی سے مدد نہ مانگو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی چیز کے بارے میں بھی مدد نہ مانگو، اس کا مطلب ہے کسی سے بھیگ نہ مانگو، ٹھیک ہے نا، جیسے میں بھیگ مانگوں کہ بھائی یار آپ یہ دے دو وہ دے دو، یہ نہیں، یہ مطلب تھا، اس کو منع کیا تھا۔ یہ تو نہیں کہا تھا یار میرا ہی فون پڑا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار میرا فون پکڑا دو، یہ آپ سے تو کچھ نہیں مانگ رہا، آپ سے تو ایک چھوٹی سی سروس ہی مانگ رہا ہوں نا، اس کو منع نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کسی سے مدد نہ مانگو، مطلب کہ کسی کے مال میں سے نہ مانگو، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ نے اس کو اتنی اس کی پاسداری کی کہ جو الفاظ کے اس کی بھی رعایت رکھی، کہ آپ کا اپنا چابک گر گیا تو بھائی آپ وہ تو آپ کی اپنی چیز ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ اٹھوا سکتے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتنی بات کی بھی انہوں نے رکھی، پاسداری کی۔ تو یہ اس کتاب میں جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسائل تصوف کو یہ حدیث کی اور قرآن و حدیث کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے کہ تصوف کے یہ جو احکام ہے کہاں سے آئے، ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے شاہ بھائی؟ اور عبدال بھائی آ رہے ہیں؟ اچھا اسٹک ہو گئے، کھینچ کے نکالیں؟ اچھا ویسا اسٹک نہیں ہوا۔ ہاں کل میں نے ان کو ریمائنڈر کال کی تھی تو کہتے تھے آؤں گا۔ دوسری جو ہے کتاب یہ درس مثنوی، یہ مثنوی شریف کیا کتاب ہے، ابھی آج اس کا تعارف بھی ہو جائے گا، اور یہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ بڑی الہامی کتاب ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے لکھوائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ارشاد فرمایا کہ مثنوی شریف الہامی کتاب ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 کتابیں انوکھی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف۔ قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کی مثل اور نظیر کون پیش کر سکتا ہے۔ بادشاہوں کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، تو جو اللہ بادشاہوں کو بادشاہت اور سلطنت اور تخت و تاج کی بھیک عطا کرے، اس احکم الحاکمین کے کلام کی کیا شان ہوگی، کون اس کے مقابلے میں اپنا کلام لا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول امی کی زبان سے ایسے فصیح و بلیغ کلام صادر فرمائے جس نے تمام فصحائے عرب کو حیرت زدہ کر دیا۔ جو عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے، کلام اللہ کی عظمت شان کے سامنے خود گونگے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ اگرچہ آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوا، لیکن وہ اللہ کا کلام تھا۔ زبان عبداللہ سے کلام اللہ جاری ہو رہا تھا، جس نے عرب کی فصاحت و زبان دانی کا ناز خاک میں ملا دیا۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں 100 ہزاراں دفتر اشعار بود،
پیش حرف آمیش آر بود۔ اہل عرب کے پاس فصیح و بلیغ اشعار کے دفتر موجود تھے، لیکن اس رسول امی کے ایک حرف آسمانی کے سامنے وہ سارے کے سارے دفتر حیرت و شرمندگی میں غرق ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کمال کا یہ کلام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر بخاری شریف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آپ کی شان ہے، لہٰذا کلام اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بھی کوئی مثل نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، یعنی کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ تو قرآن و حدیث کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ مثنوی مولانا روم ہے۔ مولانا روم امت کے بہت بڑے شخص ہیں، امت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ ہر زمانے میں مثنوی سے استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مثنوی دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت سیکھنی ہے تو مثنوی پڑھو۔ ہمارے اکابر کو دیکھ لیجئے، شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے عاشق تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ مجدد زمانہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کی شرح لکھی جس کا نام کلید مثنوی ہے۔ مختلف ملکوں، مختلف زمانوں کے بڑے بڑے اولیاء اس کو پڑھ کر مست ہوتے ہیں۔ مثنوی الہامی کتاب ہے۔ مولانا روم خود فرماتے ہیں قافیہ اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من۔ جب میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے جلال الدین مت سوچ، مثنوی تو ہم لکھوا رہے ہیں، بس میری طرف توجہ رہو، متوجہ رہو، قافیہ میں عطا کروں گا۔ دیدار من سے یہی مراد ہے کہ میری طرف متوجہ رہو، ورنہ بندہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں کیسے کر سکتا ہے؟ دیدار کے معنی یہ کہ اللہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو گویا تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے اندھا کسی بینا سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آج ہم اس کو دیکھ کر آئے، اگرچہ اس نے نہیں دیکھا، آنکھوں والے نے اس کو دیکھا، لیکن اس کے دیکھنے کو، اس کے سامنے حضوری کو اندھا بھی اپنے دیکھنے سے تعبیر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ اللہ کا دیدار جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھو بعض اوقات کوئی اندھا آدمی جو ہے نا، کوئی اندھا ہو، وہ کسی آپ سے ملنے آ جائے تو وہ کیا کہے گا؟ یار آج میں فیضان سے مل کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی وہ تو اندھا ہے، اس نے تو آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ نے اس کا دیدار کیا، لیکن وہ آپ کی، چونکہ آپ کے سامنے آپ کی پریزنس میں آ گیا تو گویا اس نے بھی آپ کو دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ جیسا اندھا کسی بینا سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ آج ہم ان کو دیکھ آئے، اگرچہ اس نے دیکھا نہیں، آنکھوں والے نے دیکھا، لیکن اس کے دیکھنے کو اور اس کے سامنے حضوری کو اندھا اپنے دیکھنے سے تعبیر کرتا ہے۔ دنیا میں حق تعالیٰ کی معیت خاصہ، مشاہدہ حق اور توجہ الی اللہ کو حدیث احسان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانک یراک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جب پوچھا گیا مل احسان، کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو ایسے جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اللہ کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی عبادت کر، اس کو کہتے ہیں احسان کا درجہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، اللہ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ، خاص اللہ کا موجود ہونا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مشاہدہ حق اور توجہ الی اللہ، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایسی توجہ ہو جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، پس جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ فرمائی ان یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتی کانہ یری اللہ تعالی شأنہ، اللہ تعالیٰ کی حضوری قلب پر ایسی غالب ہو جائے گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس شعر میں دیدار سے مراد یہی توجہ الی اللہ ہے کہ حضور قلب اور توجہ کامل کے ساتھ میری طرف متوجہ رہو، مثنوی کو میں تمہارے قلب پر القاء کروں گا۔ اس شعر میں مثنوی کے الہامی ہونے کا اشارہ ہے۔ آگے بات سمجھ؟ تو یہ مثنوی جو ہے اس سے اچھا
ارشاد فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں اپنی بیوی بچوں پر صبر نہیں آتا۔ اگر بیوی میکے چلی جائے تو تم بے چین ہو جاتے ہو، اگر ناراض ہو جائے تو ساری کائنات کی نبض تمہیں ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ فانی اپنی بیوی کی ناراضگی پر کہتا ہے، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ بیوی بچوں پر تمہیں صبر نہیں آتا، حالانکہ وہ تمہارے محسن نہیں ہیں، تو پھر اس احسان کرنے والے مولا پر کیوں کر صبر کر لیتے ہو اور اس مالک کو ناراض کرتے رہتے ہو، اور تمہارے خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے محسن کی نافرمانی کر رہا ہوں جس کی روٹیوں سے میں زندہ ہوں اور جس کے مجھ پر ہر لمحے اتنے احسانات ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے احسان کرنے والے مولا کو تو ایک لمحے کو بھی نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ دیکھو، مچھلیوں کو پانی پر صبر نہیں ہے، حالانکہ پانی مچھلیوں کا خالق نہیں، صرف مستقر ہے، لیکن مچھلیوں کو پانی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ اگر ایک سانس کی جدائی ہو جائے تو بزبان حال کہنے لگتی ہیں، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ اور تم انسان ہو کر اپنے محسن حقیقی پر صبر کرتے ہو، جس نے تمہیں ایک قطرہ منی سے 6 فٹ کا انسان بنا دیا، اس قطرے میں بینائی کا خزانہ رکھ دیا، اور وہ ناپاک قطرہ آج دیکھ رہا ہے، شنوائی کا خزانہ رکھ دیا۔ وہ ناپاک قطرہ آج سن رہا ہے، گویائی کا خزانہ رکھ دیا۔ وہی قطرہ آج بول رہا ہے۔ دنیا میں کون ایسا مصور ہے جو پانی پر نقش و نگار بنا سکے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ہے جو قطرہ منی پر صورت گری ہوئی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے احسان کرنے والے رب پر تو جان دینا چاہیے تھا، اس سے تو ہماری جانوں کو ایسا تعلق ہونا چاہیے تھا کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ ان کی یاد ہماری زندگی اور ایک لمحہ ان کو بھولنا ہماری موت ہے، لیکن ایسے احسان کرنے والے مولا پر ہم صبر کیے ہوئے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ ان پر جان فدا کرے بھی ان کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ جان انہی کی دی ہوئی تھی، اگر ان پر قربان کر بھی دی تو کیا کمال۔ جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تھا اس کا قصہ کہ انسان جو ہے اپنی دنیا کی چیزوں پہ صبر نہیں کرتا بعض اوقات، اور اللہ پہ کیسے صبر کر لیتا کہ اللہ کو ہم ناراض کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک چھوٹا سا جو ہے دل، اپنے دل کو نہیں توڑنا چاہتے۔ دیکھو، دل تو ویسے بھی ٹوٹتا ہی ہے، لیکن ہم اللہ کے لیے اپنا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ کوئی اور توڑ دے کوئی بات نہیں، ہے نا، کوئی بھی دل توڑ دے کوئی بات نہیں، توڑ دے، لیکن اللہ کے لیے ہم نہیں توڑ سکتے دل، کہ یار ہم یہ اگر اپنی خواہش پوری نہیں کریں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا، تو ہم ٹوٹے دل کے ساتھ کیسے رہیں گے، ہے نا۔ اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، یار اس گناہ کرنے میں جو ہمیں دل کو لذت ملتی ہے، اس کو دل کو کیسے توڑیں؟ تو ہم دل نہیں توڑتے اپنا، کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن ہمارے ساری دنیا ہمارا دل توڑ دے کوئی بات نہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، یار اس نے بھی، ہاں اچھا ہو جاتی ہوگی بھائی۔ چلو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر کر لیں گے، صحیح ہے مضامین، کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ ٹرائی کیا ہے، یہ مشکل مضامین تو نہیں، اور بیٹھتا دل، اچھا بیٹھتی بات، نیند بھی اچھا چلیں آج اب ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے سانس کھینچیں گے لطیفہ نفس سے، پورا سانس کھینچ کے نا روک لیں گے، پھر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو شغل ہے اس کو شغل سلطان النصیرہ کہتے ہیں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی جب بندہ اس طرح سے ضرب لگاتا ہے تو تمام لطیفوں پہ ضرب لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے سارے لطیفے روشن ہوتے ہیں۔ تو سانس لطیفہ نفس جو ہے یہ ناف سے 2 انگل نیچے ہے، یہاں سے سانس کھینچیں گے، پھر یہاں سے کھینچیں گے، لا الہ کی ضرب لگے گی لطیفہ روح پر، اور الا اللہ کی ضرب لگے گی لطیفہ قلب پر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر سانس ٹوٹ جائے تو پھر سانس کھینچیں گے، صحیح ہے۔
اب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعا کر لیجیے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صحابیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے، اور انہیں ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب اسی طرح سے انشاءاللہ دوسرا حصہ کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 لا الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ابھی اسی طرح تیسرا اور آخری حصہ اسی طرح سے ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کی نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہی ہیں۔ اللہم طاہر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا عن غیرک عن غيرك ونور قلوبنا ونور قلوبنا بنور معرفتک بنور معرفتك ابدا ابدا أبدا أبدا یا اللہ يا الله یا اللہ يا یا الله اللہ يا الله یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب حاضرین مجلس کو اپنی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی عبادت کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان اعمال سے یا اللہ دوری فرما کہ جو تیرا غضب کو بلاتی ہیں۔ یا اللہ ایسے اعمال کی طرف یا اللہ کا شوق ہمیں عطا فرما جو تیری محبت لے کے آتی ہیں۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں یا اللہ جس کی جو دلی خواہش ہے یا اللہ جو جائز خواہش ہے یا اللہ اس کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی کسی قسم کی روزگار کی تکلیف ہے یا اللہ ان کی برکت والا حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ تمام ضروریات کے لیے یا اللہ ہمارا کفیل ہو جا۔ یا اللہ غیب سے یا اللہ ہماری نصرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی رونق بھی بڑھا۔ یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ خوب آباد فرما۔ یا اللہ اس کو یا اللہ مرکز ہدایت فرما بنا۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ اس کے تمام یا اللہ روحانی اور دوسرے وسائل یا اللہ مہیا فرما، غیب سے مہیا فرما۔ اور یا اللہ اس کو عظیم مرکز ہدایت بنا۔ یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں یا اللہ جو جہاں یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے ختم فرما، جو مظلوم ہے یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علیہ